أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، جو کہ خاص شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، اور ان کی یہ کتاب الفوائد بہت ہی مفید کتاب ہے۔ طرح طرح کی حکمتوں، اقوال زرعی اور فوائد سے بری پڑی ہے، اور فوائد بھی متنوع، کسی کا تعلق عقیدہ سے، کسی کا حدیث سے، کسی کا تفسیر سے۔ اور آج کا فائدہ صفحہ نمبر ہے کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، 222 اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 280۔ چنانچہ فرماتے ہیں امام صاحب آج کے فائدہ میں، سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ تعالی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پاک ہے کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے۔ مثال کے طور پہ پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی پہ ظلم کرے، پاک ہے اس بات سے کہ وہ نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، متقی لوگوں کو جہنم میں ڈالے، پاک ہے اس بات سے کہ وہ شرک کرنے والوں کو کچھ بھی نہ کہے، جو شرک پہ فوت ہو گیا ان کو سزا نہ دے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے عدل و انصاف کے مطابقت نہیں رکھتی۔ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک ہو اس کی مخلوقات میں سے، پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی وائف ہو، پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی کا محتاج ہو، پاک ہے وہ نیند سے، پاک ہے وہ اونگنے سے، پاک ہے اس بات سے کہ وہ تھک جائے۔ ان تمام عیوب سے اور دیگر عیوب سے وہ پاک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، بلکہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے جو گزشتہ درس تھا اس کی آخری ایک دو لائنیں میں وہ واضح کرنا چاہوں گا۔ اس میں تھا وَبِئْسَ الْقَاطِعُ لِلنَّازِعِ مِنَ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، یہ جملہ ذرا واضح کرنا چاہوں گا کہ دنیاوی لذتوں سے، دنیاوی نعمتوں سے محروم ہونا بئس القاطع، یہ بدترین رکاوٹ ہے، یہ بدترین رکاوٹ ہے للنازع من اللہ والدار الآخرہ، اس شخص کے لیے جو اللہ اور اخروی گھر سے دور رہنے والا ہو۔ تو یہ للنازع من اللہ اس کے معنی کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے آج کے درس کی طرف۔ سبحان اللہ رب العالمین کی وضاحت کر چکا ہوں کہ پاک ہے اللہ تعالی جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور رب کا مطلب کیا؟ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب ہمیں بتانے لگے ہیں کہ گناہوں سے دور رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ گناہوں سے دور رہنے والا کن کن سعادتوں کو حاصل کرتا ہے، اور کن کن برائیوں سے اور کن کن شرور سے اور مصائب سے محفوظ رہتا ہے، یہ آج کے درس میں ہمیں بتانے لگے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں لو لم یکن فی ترک الذنوب والمعاصی، اگر نہ ہو گناہوں اور معاصی کے ترک کرنے میں، ان سے دور رہنے میں،
الا اقامت المروءہ، مگر مروءت کا قائم رہنا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر گناہوں اور معاصی سے دور رہنے کا کوئی فائدہ نہ ہو سوائے ان فوائد کے جو ابھی وہ بتانے لگے ہیں، تو پھر بھی فائدے ہی فائدے ہیں، پھر بھی انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے، کوئی اور فائدہ نہ ہو، جبکہ گناہوں سے دور رہنے کے بے شمار فوائد ہیں، وہ بھی جو امام صاحب نے ذکر کیے اور وہ بھی جو امام صاحب نے ذکر نہیں کیے۔ لیکن وہ فی الحال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فوائد میں بتا رہا ہوں گناہوں سے دور رہنے کے، ان فوائد کے پیش نظر بھی انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں لو لم یکن فی ترک الذنوب والمعاصی الا اقامت المروءہ۔ اچھا، المروءہ کسے کہتے ہیں؟ المروءہ، اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام سیوطی کہتے ہیں اپنی کتاب معجم مقالید العلوم میں کہ اسم للافعال والاخلاق التي تقبلها النفوس السلیمہ، مروت نام ہے ان افعال کا اور ان اخلاقی امور کا جنہیں وہ انسان قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، فطرت کے اوپر ہوں۔ اور امام ابن حبان کہتے ہیں اپنی کتاب روضۃ العقلاء میں کہ والمروءۃ عندی خصلتان، میرے ہاں مروءت نام ہے دو خصلتوں کا، دو چیزوں کا۔ نمبر ایک، ان افعال سے، ان اعمال سے دور رہنا جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے یا جنہیں مسلمان ناپسند کرتے ہیں۔ مروت کس چیز کا نام ہے؟ ان افعال سے، ان اعمال سے، ان حرکتوں سے دور رہنا جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور جن کو مسلمان ناپسند کرتے ہیں۔ نمبر دو، مروت نام ہے ان خصلتوں سے مزین اور آراستہ و پیراستہ ہونے کا، ان خصلتوں کو اپنے آپ میں پیدا کرنے کا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور مسلمان محبت کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ شراب پینا یہ مروت کے مطابق ہے کہ مروت کے خلاف ہے؟ خلاف ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، مسلمان بھی ناپسند کرتے ہیں۔ کہیں معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک 17 سال کا بچہ آئے، لڑکا آئے اور ان کے سامنے ٹانگیں کھول کر لمبی کر کے بیٹھ جائے ان کے بیچ میں، تو یہ کیسا ہے؟ یہ مروت کے خلاف ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چیز اسلامی کے لحاظ سے حرام ہے، لیکن اس کو مسلمان عقل مند لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، مروت کے خلاف ہے۔ یہ دو آدمی بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں آپس میں اور ان کے آپس میں بیٹھنے کا انداز، گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی تیسرا آدمی ان کے مابین بیٹھے اور ان کی اس گفتگو میں مداخلت کرے، لیکن ایک آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کی حرکت کیسی ہے؟ مروت کے خلاف ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے مروت کسے کہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث، صحیح حدیث میں 5 شرائط پائی جاتی ہیں۔ کتنی شرائط؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والا راوی عادل ہو،
حدیث بیان کرنے والا راوی کیا ہو. اچھا، اب عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل وہ راوی ہوگا جو گناہوں سے دور رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ان امور سے بھی دور رہتا ہے جو مروت کے خلاف ہے. اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو حرکتیں مروت کے خلاف ہیں تو وہ راوی مشکوک ہو جاتا ہے. علماء کی نگاہ میں اس کی بیان کردہ حدیث پہ اعتماد نہیں رہتا. مثال کے طور پہ یہی چیز آپ لے لیں کہ جو آدمی بغیر کسی عذر کے مجبوری کے ایسی حرکتیں کرے کہ معزز شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ان کی طرف ٹانگیں کر کے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں شرم و حیا کی کمی ہے. جس میں شرم و حیا کی کمی ہوگی اس سے یہ بھی خطرہ ہوگا کہ کہیں وہ کوئی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی طرف سے منسوب نہ کر دے. تو اس لیے علماء کرام حدیث بیان کرنے والے راوی میں دیکھتے تھے کہ اس میں عدالت ہے یا نہیں، اور عدالت سے کیا مراد لیتے تھے کہ نمبر ایک، یہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے یا نہیں، فسق و فجور سے بچنے والا ہے یا نہیں، اور دوسرے نمبر پہ ایسے امور سے جو خلاف مروت ہیں ان سے دور رہنے والا ہے کہ نہیں. ایک عالم دین نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے باقاعدہ. اس کتاب میں اس عالم دین نے ان امور کو جمع کیا ہے جن امور کو مروت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور اس میں یہ چیز بھی ذکر کی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی ہوا خارج ہوتی ہے لیکن وہ ہوا آواز کے ساتھ ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں پاد مارنا. اب وہ ہوا نکلی اور اس نے یا دوسرے لوگوں نے اس پہ ہنسنا شروع کر دیا تو یہ بھی کیا خلاف مروت ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ گناہ اور معاصی ان کے ترک کرنے میں اگر کوئی چیز نہ ہو، مراد ہے کوئی فائدہ نہ ہو، الا اقامت المروءہ، سوائے اس فائدے کے کہ مروت کا قائم رہنا، وصون العرض، اور عزت کو بچانا، یعنی کہ جو گناہوں سے دور رہے گا وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے گا. ایسے ہی ہے نا، شراب پینے والے کی عزت محفوظ رہتی ہے کہ شراب نہ پینے والے کی؟ نہ پینے والے کی. بدکاری کرنے والے کی عزت محفوظ رہتی ہے یا بدکاری کرنے والے کی؟ نہ کرنے والے کی عزت محفوظ رہتی ہے. وحفظ الجاہ، اور تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے گناہ چھوڑنے کا؟ انسان کا مرتبہ، الجاہ کا معنی کیا؟ مرتبہ، حیثیت، اس کا معاشرے میں جو مقام و مرتبہ ہے حفظ وہ محفوظ رہتا ہے. کتنے فوائد بتا دیے گناہوں سے بچنے کے؟ 3. وصیانۃ المال الذی جعلہ اللہ قواما لمصالح الدنیا والآخرہ. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس مال کو محفوظ کر لیتا ہے جس کو اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. یہاں پہ پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مال کیا ہے؟ یہ قوام ہے. مال کیا ہے؟ قوام کا مطلب کیا؟ کہ اس کے ذریعے ہم اپنے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرتے ہیں. مال کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت، مال کے ذریعے ہم دنیا آخرت کے فوائد سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں. مال سے جنت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ مال سے آپ اپنا مال خرچ کریں، مسجد بنائیں گے، آپ کی جنت بن رہی ہے. مال کے ذریعے یتیم کی کفالت کریں، آپ کی جنت بن رہی ہے. اور مال کے ذریعے دنیا بھی بنتی ہے. اگر آپ کا ہاتھ کھلا ہے، آپ خرچ کرنے والے ہیں، تحائف دینے والے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا آپ سے محبت کرتی ہوگی، پڑوسی آپ کے اوپر راضی رہتے ہوں گے، رشتے دار بھی آپ کے اوپر راضی رہتے ہوں گے. مال ہے
تو اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے۔ مال ہے تو اس کے ذریعے آپ اپنی رہائش کا بندوبست کر سکیں گے، آپ کسی کے گھر میں جانے کی ذلت سے محفوظ رہیں گے۔ مال ہے تو آپ کی اپنی گاڑی ہے، آپ کو سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی کا محتاج نہیں بننا پڑے گا۔ مال ہے آپ اس کے ذریعے تفسیر خرید سکیں گے، جس سے آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بنے گی، اصل بات آخرت بنے گی۔ مال ہے آپ احادیث کی کتب خرید سکیں گے۔ تو مال جو ہے قوام ہے، اس کے ذریعے دنیا آخرت کی مصلحتیں قائم ہوتی ہیں، حل ہوتی ہیں، یہ ذریعہ ہے دنیا آخرت کی مصلحتوں کو حاصل کرنے کا۔ تو اگر آپ گناہوں سے دور رہتے ہیں، امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ گناہوں سے دور رہتے ہیں تو آپ کا وہ مال محفوظ رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ مال جو ہے اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں، قائم ہوتی ہیں، دنیا آخرت کی مصلحتوں کو حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے؟ یہ چیز امام صاحب نے لی ہے قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 5 میں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ اپنا مال سفہاء کو نہ دو۔ سفہاء سفیہ ان کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ بے عقل۔ مثال کے طور پہ آپ کا 5 سال کا بچہ، کیا وہ مکمل عقل والا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں ہیں، ان کو تجربہ نہیں ہے بازار میں شاپنگ کرنے کا، کپڑے خریدنے کا، سبزی خریدنے کا، ان کے حوالے آپ مال کر دیں گے تو یہ بھی اپنا مال بیوقوف کو دینا ہے۔ اور اگر آپ کی پرورش میں کوئی یتیم بچہ ہے، آپ وہ جو مال مانگتا ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ اتنا ابھی سمجھدار فی الحال نہیں ہے، تو یہ بھی اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سفہاء ہیں، بے عقل ہیں، عقلی لحاظ سے کمزور ہیں، انہیں اپنے وہ مال نہ دو جن مال کو اللہ نے تمہارے لیے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، کھانے پینے کے لیے ان کو دیتے رہا کرو۔ وَاكْسُوهُمْ، لباس ان کو لے کر دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، گفتگو اچھی کرو، لیکن فی الحال یہ مال ان کے حوالے نہیں کرنا جب تک کہ وہ مال کے معاملے میں عقل مند نہ ہو جائیں، تجربہ کار نہ ہو جائیں۔ تو جب آپ گناہوں سے دور رہیں گے، معاصی سے دور رہیں گے تو آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ گناہ کرنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ شراب پینی ہے تو شراب خریدنی پڑے گی، یا شراب بنانی پڑے گی، شراب بنانے کے لیے کئی چیزیں خریدنی پڑیں گی۔ اگر آپ نشہ کرنا چاہتے ہیں تو نشہ بھی سستا نہیں ملتا۔ اگر کسی کو بیماری لگ گئی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، بدکاری وغیرہ کی، تو وہ تو انسان کے مال کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ بدکاری پہ بہت مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ ان گناہوں سے دور رہیں گے تو آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے گناہوں سے بچنے کے؟ 4 فائدے ہو گئے۔ 5واں فائدہ، وہ محبت الخلقی، گناہوں سے آپ دور رہیں گے تو مخلوق کی محبت آپ کو ملتی رہے گی، لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ کیوں جی؟ لوگ کیوں محبت کرنے والے ہوں گے؟ کیونکہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جس کی عادات اچھی ہوں۔ جس کی عادات اچھی ہوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ویسے بھی جو گناہوں سے دور رہے، نیکیوں کا اہتمام کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محبت اچھے لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے۔
وجواز القول بینہم، گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ کہ مخلوق کے مابین گفتگو کرنا ممکن ہوگا. جو گناہوں سے دور رہتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، وہ جہاں پہ گفتگو کرے گا لوگ اس کی گفتگو سنیں گے. اور جو گناہ کرنے والا ہے لوگ چونکہ اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ گفتگو کرے گا تو اچھے لوگ اس کی گفتگو نہیں سنیں گے، ہو سکتا ہے اس کو خاموش کر دیں اور کہیں بیٹھ جا، تجھے گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور ایسا ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ تیرا اپنا کریکٹر ایسا، تو کیوں بات کر رہے ہو، بیٹھ جا تم خاموشی سے. وصلاح المعاشی، گناہوں سے دور رہیں گے تو آپ کی معیشت ٹھیک رہے گی. وراحت البدنی، گناہوں سے دور رہیں گے تو بدن کو بھی راحت ملتی رہے گی. کیونکہ بدن کو راحت ملتی ہے سگریٹ پینے سے یا نہ پینے سے؟ سگریٹ پینے سے جسم کو راحت نہیں ملتی، اور اگر کسی کو عارضی طور پہ ملتی ہے تو چند ہی سالوں کے بعد یہ سگریٹ پینا اس کے لیے، اس کے جسم کے لیے کیا بن جائے گا؟ عذاب بن جائے گا. نشہ کرنے والوں کا انجام نہیں دیکھا آپ نے؟ ان کی جسمانی حالت نہیں دیکھتے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہیں گے تو آپ کے جسم کو بھی راحت، سکون ملے گا، راحت ملے گی. وقوت القلبی، گناہوں سے دور رہنے میں کیا ہوگا؟ دل کو قوت ملے گی، دل آپ کا مضبوط ہوگا. وطیب النفسی، گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ کہ آپ کا نفس پاکیزہ رہے گا، نفس کو پاکیزگی ملتی رہے گی. ونعیم القلبی، اور دل کو نعمتیں ملتی رہیں گی. وانشراح الصدری، سینہ آپ کا تنگ نہیں ہوگا بلکہ کشادہ رہے گا، کھلا رہے گا. گناہ کرنے والوں کے سینے بڑے تنگ ہوتے ہیں، اسی لیے کسی نہ کسی دن وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. والامن من مخابث الفساق والفجار، گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ فساق فاسق کی جمع ہے، فجار فاجر کی جمع ہے. کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق و فاجر. اور مخاوف کا معنی کیا ہوگا؟ خدشات، خوف، ڈر. تو گناہوں سے دور رہنے میں ایک اور فائدہ کیا ہے کہ فاسقوں اور فجاروں کے خدشات سے امن میں رہیں گے. جن خدشات میں مبتلا رہتے ہیں فاسق و فاجر لوگ، ان میں یہ مبتلا نہیں رہے گا جو گناہوں سے دور رہتا ہے. گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، اس کے دل میں کئی طرح کے خوف آتے ہیں، پکڑا نہ جاؤں، بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں، جیل میں نہ ڈال دیا جائے. مثال کے طور پہ جس لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہوں، اس کے بھائیوں نے دیکھ لیا، اس کے خاندان کے لوگوں نے دیکھ لیا تو میری ساری عزت وہ خاک میں ملا دیں گے، میری پٹائی کریں گے. اگر 4 گواہوں نے مجھے دیکھ لیا، کورٹ میں معاملہ چلا گیا، پتھر مار مار کے مجھے سنسار کر دیا جائے گا. تو فاسقوں اور فاجروں کے خدشات سے امن میں رہنا، یہ بھی گناہوں سے دور رہنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. وقلۃ الہم والغم والحزن، الہم کا میں آپ کیا کریں گے؟ ٹینشن، غم کا کم ہونا. جو گناہوں سے دور رہے گا اس کی ٹینشنیں کم ہوں گی، اس کے غم ہلکے ہوں گے اور کم ہوں گے. نیکوکار لوگ ٹینشنوں سے، غموں سے مکمل بچ نہیں سکتے.
کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اس کے اوپر اسی قدر زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں اور ٹینشنیں آتی ہیں. صحابہ کرام پہ بھی آتی رہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ٹینشنیں ہلکی ہوتی ہیں، ان کے غم ہلکے ہوتے ہیں. الہم والغم والحزن 3 الفاظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے. اور علماء کرام نے ان تینوں میں فرق کیا بتایا ہے؟ کہتے ہیں الہم یہ وہ غم ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے. مستقبل کا غم ہے آپ کو کہ کل کو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جاب ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کاروبار ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی بیماری لگ جائے. والغم اس کا تعلق ہے اس غم سے جو آپ کے موجودہ زمانے میں ہے. والحزن اس کا تعلق ہے آپ کے اس غم سے جس کا تعلق آپ کے ماضی اور پاسٹ کے زمانے سے ہے. تو جو گناہوں سے دور رہنے والا ہوگا اس کو مستقبل کے لحاظ سے بھی پریشانیاں کم ہوں گی اور اپنے ماضی کے اوپر بھی اسے غم زیادہ نہیں ہوگا، کم ہی ہوگا. مستقبل کے بارے میں اس کو امیدیں ہوں گی کہ میں گناہوں سے دور رہتا ہوں، امید ہے کہ اللہ میرے اوپر اپنا فضل کرے گا اور مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا، جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، توبہ کی حالت میں مجھے موت آئے گی. اس کو اچھی امیدیں رہتی ہیں. اور ماضی کے بارے میں بھی زیادہ وہ غمگین نہیں رہتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا، جو مصیبتیں آئیں، جو ٹینشنیں آئیں، میں نے صبر کیا ہے، نوحہ نہیں کیا، گناہوں سے دور رہا ہوں، اس معاملے میں جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی دور رہا ہوں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مصائب کی وجہ سے میرے گناہ ختم کر دے گا، میرے درجات بلند کر دے گا. وَعِزُّ النَّفْسِ عَنْ احتمال الذُّلِّ گناہوں سے بچنے کا ایک اور فائدہ کہ ذلت برداشت کرنے سے آپ کا نفس بلند و بالا رہے گا. احتمال برداشت کرنا، ذلت. کثرت سے گناہ کرنے والے عام طور پہ ذلت کا سامنا کرتے ہیں، کسی نہ کسی دن پھنس جاتے ہیں، کسی نہ کسی دن ان کی پٹائی ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی دن کسی تقریب میں بے عزت ہو جاتے ہیں. اور جو گناہوں سے دور رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. اور دنیا میں کہیں ان کی بے عزتی کی جائے تو وہ حقیقت میں بے عزتی نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے عزت کا مقام ہوتا ہے. سمجھدار لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بڑھ رہا ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر کسی عالم دین کو توحید بیان کرنے کی وجہ سے، شرک سے روکنے کی وجہ سے اور شرک و بدعات سے دور رہنے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے، تو جو عقل مند لوگ ہیں، توحید والے لوگ ہیں، ان کی نگاہوں میں اس کی عزت بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ بڑھے گی. وَصَوْنُ نُورِ الْقَلْبِ أَن تُطْفِئَهُ ظُلْمَةُ الْمَعْصِيَةِ گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ، دل کے نور کا محفوظ رہنا اس بات سے کہ اس کو گناہوں کی تاریکی بجھا دے. دل کا نور قائم رہتا ہے. دل میں جو اللہ نے نور ڈال دیا ہے، ہدایت کا نور، ایمان کا نور، وہ نور موجود رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. گناہوں کی جو تاریکی ہے، اگر گناہ بڑھ جائیں تو وہ گناہوں کی تاریکیاں اس نور کو ختم کر دیتی ہیں. لیکن چونکہ یہ گناہوں سے دور رہتا ہے تو اس لیے اس کے دل میں نور محفوظ رہتا ہے.
گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ، وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، المخرج نکلنے کا راستہ. فساق اور فجار یہ لفظ ابھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو المخرج، حصول المخرج، مخرج مل جاتا ہے، نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. لہو، اسے، کسے؟ جو گناہوں سے بچنے والا ہے. مما ضاق الفساق والفجار، ان امور سے بچنے کا راستہ مل جاتا ہے جو امور فاسق و فجار پہ تنگی کا باعث بنتے ہیں. جہاں فاسق و فجار لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے راستہ تنگ ہو چکا ہوتا ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ گناہوں سے دور رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، جس راستے کے ذریعے وہ مشکلات سے باہر آ جاتے ہیں. یہ جو جملہ ہے امام صاحب نے کہاں سے لیا ہے؟ شاید انہوں نے سورہ طلاق سے لیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے دور رہے گا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. وَتَيْسِيرُ الرِّزْقِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق آسان کر دیا جائے گا، علیہ، اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو گناہوں سے دور رہتا ہے. رزق اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. کہاں سے؟ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ رزق اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے. اس نے سوچ رکھا تھا کہ شاید مجھے وہاں سے جاب مل جائے، شاید میری ادھر سے مدد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد وہاں سے کرے گا، اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ بھی اس آیت کے ساتھ والا جملہ ہے جو بھی میں نے پہلے پڑھی ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، گناہوں سے دور رہے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات، مصائب سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. گناہوں سے بچنے کا ایک اور فائدہ، وَتَيْسِيرُ مَا عَصُرَ عَلَىٰ أَرْبَابِ الْفُسُوقِ وَالْمَعَاصِي. ارباب الفسوق والمعاصی کا معنی کیا ہوا؟ فسق و فجور کرنے والے. ارباب کا معنی ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ والے. تو یہاں پہ کیا بتایا امام صاحب نے گناہوں سے بچنے کا فائدہ؟ کہ وہ امور آسان ہو جائیں گے گناہ سے بچنے والے کے لیے، وہ امور آسان ہو جائیں گے جو امور فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، وَتَسْهِيلُ الطَّاعَاتِ عَلَيْهِ، ایسے شخص کے لیے نیکی کے کام آسان ہو جاتے ہیں. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کے کام آسان کر دیتا ہے. جو گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیتا ہے. اس کے لیے نمازیں پڑھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. نماز پڑھنے کے لیے سردی کے موسم میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. گرمیوں کے موسم میں بھی، جون جولائی کے موسم میں بھی رمضان کی روزے رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صبح صبح تلاوت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جبکہ جو گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. تلاوت کو بوجھ سمجھتا ہے، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، کرنے لگتا ہے
شیطان دل میں ڈالتا ہے نہیں پہلے اس کو فون کر لو، ضروری کام تمہارا رہ جائے گا. اگر تم نے اس وقت اس کو فون نہ کیا تو پھر تم بھول جاؤ گے اور پھر تمہیں ادھر سے کوئی نقصان ہو جائے گا. وہ تلاوت ادھر ہی رہ جاتی ہے، فونوں میں مشغول ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو یاد آتا ہے کہ نہیں وہ تو ابھی یہ کام رہتا ہے، ابھی وہ کام رہتا ہے، نہیں نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے. نہیں نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، نہ وہ گھر میں پڑھتا ہے نہ مسجد میں پڑھتا ہے، کیونکہ توفیق نہیں ہے. گناہ کرنے والا جو ہوگا اس سے نیکی کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، جبکہ گناہوں سے بچنے والا اس کے لیے نیکی کے کام، طاعت کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں. وَتَيْسِيرُ الْعِلْمِ، گناہوں سے بچنے والے کے لیے علم بھی آسان کر دیا جاتا ہے، بڑی آسانی سے درس قرآن میں پہنچ جاتا ہے، بڑی آسانی سے درس حدیث میں پہنچ جاتا ہے، بڑی آسانی سے اس مسجد میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کسی بڑے عالم دین کا درس ہو، پروگرام ہو. روزانہ وہ وقت نکال لیتا ہے چند آیتیں ان کی تفسیر سیکھنے کے لیے، چند احادیث کا معنی سیکھنے کے لیے، عقیدے کے چند مسائل سیکھنے کے لیے وقت نکال لیتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، گناہوں سے دور رہو گے، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان یہ علم ہے، یہ علم ہے فرقان، یعنی کہ اللہ تمہیں علم دے گا جس کی روشنی میں تم پہچان سکو گے، فرق کر سکو گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، مسلک حق کون سا ہے، باطل مسالک کون سے ہیں، کون سے عالم دین کی گفتگو میں مجھے سننی چاہیے اور کون سے علماء ہیں جن کی گفتگو سے مجھے بچنا چاہیے. گناہوں سے بچنے کا ایک اور فائدہ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِي النَّاسِ، لوگوں میں اچھی تعریف ہوتی ہے، ایسے آدمی کی لوگ اچھی تعریف کرتے ہیں. وَكَثْرَةُ الدُّعَاءِ لَهُ، اور اس کو کثرت سے دعائیں ملتی ہیں. کوئی اور دعا کرے نہ کرے، کم از کم فرشتے تو دعائیں کرتے ہیں نا ایسے آدمی کے لیے. آگے تذکرہ آئے گا. وَالْحَلَاوَةُ الَّتِي يَكْتَسِبُهَا وَجْهُهُ، گناہوں سے بچنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. گناہوں سے بچنے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ وہ مٹھاس جس کو حاصل کرتا ہے اس کا چہرہ، اس کے چہرے پہ ایک مٹھاس نظر آتی ہے، اس لیے لوگ ایسے چہرے سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. ان کو ایسا آدمی پیارا لگتا ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ رنگ کے لحاظ سے اور دیگر امور کے لحاظ سے اس کا جسم کوئی اتنا اچھا نہ ہو، چھوٹے قد والا ہو، رنگ سیاہ ہو، لیکن گناہوں سے دور رہنے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. والحلاوہ، وہ مٹھاس جس کو حاصل کرتا ہے وجہ اس کا چہرہ. گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ والمحابۃ التي تلقى له في قلوب الناس، وہ ہیبت جو اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. گناہوں سے دور رہنے والا آدمی، نیک آدمی، اس کی ہیبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. وانتصالهم وحمیتهم له اذا اوذی وظلم، اذا اوذی، جب اس شخص کو اذیت دی جائے، وظلم، اور اس پہ ظلم کیا جائے، تو وانتصالهم، لوگ اس کی نصرت کرتے ہیں اور لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، لوگ اس کے حق میں تحریک چلاتے ہیں، لوگ اس کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ فائدہ ہے کس چیز کا؟ گناہوں سے بچنے کا. وَذَبُّهُ مَنْ عِرْضِهِ إِذَا اغْتَابَهُ مُغْتَابٌ،
اذا اغتابہ مغتاب، جب اس کی غیبت کرے کوئی غیبت کرنے والا، یعنی کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرے اور برائی اس میں پائی جاتی ہے. غیبت کہتے ہی اس برائی کو ہیں جو آپ کی عدم موجودگی میں ذکر کی جاتی ہے لیکن وہ برائی آپ میں موجود ہے. تو جب اس کی کوئی غیبت کرنے والا غیبت کرے تو لوگ اس کی عزت کا دفاع کرتے ہیں. یہ فائدہ کس چیز کا؟ گناہوں سے بچنے کا. حالانکہ اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے لیکن اس کی عدم موجودگی میں اس کے گناہ کا تذکرہ کیا جائے، لوگ ایسے آدمی کو خاموش کرا دیتے ہیں. وسرعۃ اجابۃ دعائہ، گناہوں سے بچنے کا ایک اور فائدہ کہ ایسے شخص کی دعا جلدی سے قبول ہوتی ہے. اللہ ایسے شخص کی دعا جلدی سنتا ہے. وَزَوَالُ الْوَحْشَةِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ، جو وحشت اس کے مابین اور اللہ کے مابین تھی وہ زائل ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ یہ محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنائیت. گناہوں سے دور رہنے والا کیا محسوس کرتا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنائیت ہے، میرا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. اور گناہ کرنے والا اس کو پتا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس وحشت کا دور ہونا جو بندے اور اللہ کے مابین ہوتی ہے. وقرب الملائکۃ منہ، گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ، فرشتوں کا اس سے قریب ہونا. فرشتے ایسے آدمی سے قریب ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں. وَبُعْدُ شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ مِنْهُ، انسانوں میں سے جو شیطان قسم کے لوگ ہیں اور جنوں میں سے جو شیطان ہیں وہ ایسے شخص سے دور رہتے ہیں. کس شخص سے؟ جو گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے. وَتَنَافُسُ النَّاسِ عَلَى خِدْمَتِهِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، لوگ ایسے شخص کی خدمت کے لیے اور اس کی ضروریات کو اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. یہ آدمی کہتا ہے جی اس آدمی کی رہائش نہیں ہے، یہ اللہ والا اس کی رہائش نہیں ہے، میں اس کو مکان بنا کے دوں گا. دوسرا کہتا ہے نہیں 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 نہیں، آپ کو اور کام کر لیں، یہ کام میں کروں گا. تو اس کی خدمت کے لیے، اس کے کام کرنے کے لیے لوگوں میں کیا شروع ہو جاتا ہے؟ آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. وَخُطْبَتُهُمْ لِمَوَدَّتِهِ وَصُحْبَتِهِ، لوگ طلب کرتے ہیں، خطبہ کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ طلب کرنا. لوگ طلب کرتے ہیں لِمَوَدَّتِهِ، اس کی مودت کو، دوستی کو، وَصُحْبَتِهِ، اور اس کی رفاقت کو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کیا قائم ہو جائے؟ دوستی، اور مجھے اس کی صحبت میں رہنے کا، اس کی رفاقت میں رہنے کا موقع مل جائے. کاش مجھے اس کے ساتھ کچھ سفر کرنے کا موقع مل جائے، اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے. وعدم خوفہ من الموت، گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ کہ یہ آدمی موت سے ڈرتا نہیں ہے. موت سے وہی ڈرتا ہے جس کے گناہ ہوتے ہیں بہت زیادہ. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا آگے انجام بہت برا ہونا ہے تو وہ موت سے ڈرتا ہے. جو گناہوں سے دور رہتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. بل یفرح بہ، بلکہ وہ اس پہ خوش ہوتا ہے. کس پہ؟ موت پہ. کیوں؟ لقدومہ علی ربہ، کیونکہ وہ اپنی رب کے پاس پہنچ جائے گا. ولقائہ لہ، کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. ومصیرہ الیہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. مصیر، اس کا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہوگا، وہ اللہ کے پاس لوٹ جائے گا.
وصغر الدنیا فی قلبہ، گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ کہ دنیا گناہوں سے دور رہنے والے کے دل میں حقیر ہو جاتی ہے، حقیر ہو جائے گی۔ وکبر الآخرۃ عندہ، اور گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ کہ گناہوں سے دور رہنے والے کے ہاں آخرت بہت بڑی ہوگی، وہ آخرت کو ہمیں یہ دیتا ہوگا، دنیا کو نہیں۔ گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ، وحرصہ علی الملک الکبیر والفوز العظیم فیہا، حرص ہو، اس کی حرص ہوگی، اس کی کوشش ہوگی بڑی بڑی بادشاہت کو حاصل کرنے کی اور عظیم کامیابی حاصل کرنے کی، فیہا، اس میں، کس میں؟ آخرت میں۔ گناہوں سے دور رہنے والا اس کوشش میں لگا رہے گا کہ میں ایسے اعمال کروں جن کی وجہ سے آخرت میں مجھے عظیم کامیابی ملے، آخرت میں مجھے عظیم بادشاہت ملے۔ گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ، وذوق حلاوت الطاعہ، نیکی کرنے کی مٹھاس کا ذائقہ یہ چکھ لے گا۔ جو گناہوں سے دور رہنے والا ہوگا یہ نیکی کرنے کی مٹھاس چکھ لے گا، اس کو نیکی کرنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا، تلاوت کرنے کا مزہ آئے گا، روزے رکھنے کا مزہ آئے گا، صدقہ کرنے کا مزہ آئے گا۔ وَوَجْدُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ وَدُعَاءُ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَهُ، گناہوں سے دور رہنے کا ایک اور فائدہ، عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو گناہوں سے دور رہتا ہے۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں امام صاحب سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 7 کی طرف، 7 کی طرف، کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ دعا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ وَفَرَحُ الْكَاتِبِينَ بِهِ وَدُعَاءٌ لَهُ كُلَّ وَقْتٍ، اور اعمال لکھنے والے فرشتے خوش ہوتے ہیں بھی اس انسان پہ، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں اس کی طرف سے نیکیاں آتی ہیں، وہ ہم لکھتے ہیں، گناہ اس کی طرف سے نہیں آتے۔ وَدُعَاءٌ لَهُ كُلَّ وَقْتٍ، اور یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کل وقت، ہر وقت۔ کون؟ فرشتے۔ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ گناہوں سے دور رہتا ہے، بچتا ہے۔ وَالزِّيَادَةُ فِي عَقْلِهِ وَفَهْمِهِ وَإِيمَانِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، گناہوں سے دور رہنے والے کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے گناہوں سے بچتا ہے ویسے ویسے اس کے دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے اور اس کی عقل بڑھتی ہے۔ وحصول محبت اللہ لہ، اور گناہوں سے بچنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ وَإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ، اگر ہم اس کا طرف ڈالتے ہیں محبت پہ، اور وَإِقْبَالُهُ اگر ہم اس کا طرف ڈالتے ہیں حصول پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اسے توجہ ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ گناہوں سے دور رہنے والا اگر کبھی گناہ کر لے اور توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ پہ
خوش ہوتے ہیں. وَهَكَذَا يُجَازِيهِ بِفَرَحٍ وَسُرُورٍ لَا نِسْبَةَ لَهُ إِلَى فَرَحِهِ وَسُرُورِهِ بِالْمَعْصِيَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے. کس کو؟ گناہوں سے بچنے والے کو. اللہ اسے بدلہ دیتا ہے ایسی خوشی دے کر جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس خوشی کے ساتھ جو گناہ کی وجہ سے ملتی ہے. بوجہ من الوجوہ، کسی بھی اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. گناہوں سے دور رہنے والے کو جو خوشی ملتی ہے یہ خوشی بڑی عظیم ہے. اور ایک آدمی کو گناہ کرنے سے خوشی ملتی ہے، دونوں خوشیوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے. یہ خوشی تو عارضی ہے. بدکاری کرنے کی خوشی عارضی ہوتی ہے، شراب پینے کی خوشی عارضی ہوتی ہے. امام صاحب کہتے ہیں فَهَذِهِ بَعْضُ آثَارِ تَرْكِ الْمَعَاصِي فِي الدُّنْيَا، یہ گناہوں کو چھوڑنے کے کچھ اثرات ہیں. یہ کچھ کیا ہے؟ یہ گناہوں کو چھوڑنے کے کچھ اثرات ہیں دنیا میں. یعنی کہ یہ وہ فوائد ہیں جو دنیا میں ملتے ہیں. گناہ چھوڑنے کے جو فوائد آپ کو بتائے گئے کہاں ملتے ہیں؟ دنیا میں. تو یہ گناہ چھوڑنے کے نتائج ہیں، اثرات ہیں دنیا میں، اور کچھ اثرات، کچھ نتائج. فَإِذَا مَاتَ، جب یہ فوت ہوگا، کون؟ گناہوں سے بچنے والا انسان. تلقته الملائکۃ بالبشریٰ من ربہ بالجنہ، تو اس کا استقبال کرتے ہیں کون؟ اللہ کے فرشتے جنت کی خوشخبری کے ساتھ. من ربہ، وہ خوشخبری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اس کے رب کی طرف سے. وَبِأَنَّهُ، اور فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اس خوشخبری کے ساتھ کہ بِأَنَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِ، کہ اب اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا حُزْنَ، اور نہ ہی اسے کوئی غم ہوگا. اشارہ کر رہے ہیں امام صاحب سورہ فصلت سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 کی طرف، 30. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے عقیدے پہ قائم رہے، اس کو چھوڑا نہیں، مصیبتیں آنے پہ بھی اس کے اوپر ڈٹے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں یہ خوشخبری لے کر. کون سی؟ اللہ تخافوا، کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کی جس کا پہلے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ جنت ابھی تمہیں ملنے والی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں ان سے کہ ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوست ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہتے ہوگے اور جو تم منگواؤ گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہوگی اس اللہ کی طرف سے جو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وَيَنْتَقِلُ، اور یہ انسان منتقل ہوگا، کون؟ گناہوں سے بچنے والا. مِنْ سِجْنِ الدُّنْيَا وَضِيقِهَا، دنیا کی جیل سے، دنیا کی تنگی سے، إِلَىٰ رَوْضَةٍ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کی طرف، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف. يَنْعَمْ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جہاں یہ قیامت تک نعمتوں میں رہے گا. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، كَانَ النَّاسُ فِي الْحَرِّ وَالْعَرَقِ، تو لوگ پسینے میں ہوں گے، لوگ گرمی میں ہوں گے، پسینے میں ہوں گے. وَهُوَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، اور یہ عرش کے سائے میں ہوگا. عرش کا سایہ کن کو ملنا ہے؟ نمبر ایک وہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے
صاحب حیثیت عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ بلکہ کیا کہا؟ انی اخاف اللہ. تو یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. فَإِذَا انصَرَفُوا مِن بَيْنِ يَدَيِ اللَّهِ، جب لوگ اللہ کے سامنے سے ہٹیں گے، جب لوگ اللہ کے سامنے سے ہٹیں گے تو اخذ به ذات الیمین، تو اس آدمی کو لے جایا جائے گا دائیں جانب. کدھر لے جایا جائے گا؟ دائیں جانب لے جایا جائے گا. مع اولیائہ المتقین وحزبہ المفلحین، اللہ کے متقی دوستوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، اور اللہ کی فلاح پانے والی جماعت کے ساتھ. تو اس کو دائیں جانب لے جایا جائے گا، بائیں جانب نہیں، آگ والی جانب نہیں. وذالک فضل اللہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کیا کہ اس آدمی کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ دائیں جانب. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی وہ دیتا ہے میں یشاء جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل والا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 21 یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. آج کے درس میں امام صاحب نے گناہوں سے دور رہنے، گناہوں سے بچنے، گناہوں سے اجتناب کرنے کی کیا بتائے ہیں؟ فوائد بتائے ہیں. پہلے دنیاوی فوائد بتائے اور پھر اخروی فوائد بتائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ گناہ ہو جائیں تو ان سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.